اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ آج کے لیکچر کا بھی آغاز کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سب سے پہلے تو ہم جو پچھلے پڑھے گئے 3 افسانے جو ہیں ان کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ بچوں، آپ لوگوں نے بہت ایمانداری سے یہ ٹیسٹ یاد کرنا ہے، یاد کر کے اس ٹیسٹ کو خود حل کرنا ہے، اور پھر جو حل شدہ ٹیسٹ ہے اس کو خود چیک کر لیں، کسی بڑی سے گھر میں کسی بڑے سے چیک کروا لیں، اور پھر یہ ٹیسٹ مجھے واٹس ایپ بھی کر دیں اور سنبھال کر بھی رکھیں۔ تو یہ آپ کی پیپر کی تیاری کے لیے ٹیسٹ کو حل کرنا، لکھ کے جو ہے اس کو پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا معروضی حصہ ہے اس ٹیسٹ کا 25 نمبر کا، جیسے کہ ہمارے کالج میں ہم لوگ آپ کو ٹیسٹ دیا کرتے تھے۔ یہ 25 نمبر کا ٹیسٹ ہے۔ پہلا حصہ اس کا معروضی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے جو بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں نے 3 سوالات دیے ہیں اور ایک جملہ آپ کو دیا ہے اس کی وضاحت کے لیے، جیسے کہ آپ کو پیپر میں آتا ہے کویسچن، ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے اس کا حوالہ متن لکھنا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے، اور جب آپ وضاحت پہ آئیں گے تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے بچوں، کہ ہم لوگ اسی جگہ سے وضاحت یا سلیس کا آغاز نہیں کرتے، تھوڑی سی تمہید باندھتے ہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، تو تب آگے جو ہے اس کو کھول کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ مسلسل بچے افسانے پڑھ رہے ہیں، اور افسانے آپ کو پہلے بتایا کہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے، انہیں اس میں کچھ مشکل یا گہری بات نہیں ہے جس کو آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے۔ تو اسی کا تسلسل ہے۔ آج میں نے اشفاق احمد صاحب جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے، افسانہ نگار اشفاق احمد صاحب کا، ان کا افسانہ ہے محسن محلہ۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور تاکہ یہ میں آپ کو جو آن لائن چیزیں ہیں آسان پڑھا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے اور مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن آپ لوگ واٹس ایپ پہ خاموش ہیں، کوئی کویسچن نہیں کرتے، کوئی بات چیت نہیں کرتے، کچھ لڑکیوں کے مجھے آپ لوگوں کے مضامین نہیں ملے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ سیکنڈ یہ میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ مضامین نہیں لکھیں گے تو آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ 15 نمبر کا مضمون جو ہے اس کی ہاتھ سے لکھ کے پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پیپر میں ہاتھ نہیں چلتا بالکل بھی۔ تو آتے ہیں ہم آج کے افسانے کی طرف۔ آج میں نے افسانہ محسن محلہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، اشفاق احمد صاحب کا افسانہ ہے، اور اس افسانے میں افسانہ نگار اشفاق احمد جو ہے، محسن محلہ ان کا جو ہے ایک مختصر مگر دل کو کرچی کرچی کر دینے والا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں مصنف اشفاق احمد نے انسانی بے حسی کو موضوع بنایا کہ کس طرح انسان اس معاشرے میں منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے انسانی قدروں اور احساس سے عاری ہو چکا ہے۔ اس افسانے کا بنیادی کردار ماسٹر الیاس نامی ایک شخص ہے۔ ہم ہر روز اپنے ارد گرد مفلس اور لاچار لوگوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ان کی مدد پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو ماسٹر الیاس ایک مظلوم کردار ہے، معاشرے کا نظر انداز کیا گیا کردار ہے، اور بہت ہی دل کو چھو لینے والا افسانہ ہے۔ ایک معاشرتی حقیقت کو، ایک تلخ حقیقت کو اشفاق احمد نے بڑے سادہ اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ منافقت ہم لوگوں نے اپنے چہروں پہ اوڑھ رکھی ہوتی ہے، اور دل جو ہے وہ انسانی ہمدردی سے عاری ہوتا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن دل سے کسی مظلوم، کسی ضرورت مند کی مدد پر ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک معاشرتی کجی ہے، ایک معاشرے کا برا پہلو ہے، جس کی طرف جو ہے وہ اشفاق احمد نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نشاندہی کی ہے۔ تو بچوں، یہ میننگز ہیں، کچھ مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں 10-12،
باقی جو میں جب افسانہ پڑھاؤں گی تو ساتھ ساتھ بھی بتاتی جاؤں گی. آپ لوگ ضرور لکھا کریں میننگز کو، اسکرین شاٹ لے لیا کریں اور تیاری جو ہے بھرپور کریں. میں بار بار کہتی ہوں ہم لوگ واٹس ایپ پہ ہیں، آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آتی، جو لفظ سمجھ نہیں آتا، میننگ سمجھ نہیں آتا، معنی سمجھ نہیں آتا، وہ ضرور پوچھیں. میں حاضر ہوں، میں آپ کو جواب دیتی بھی ہوں. اور کچھ گرم جوشی نہیں ہے سیکنڈ ایئر آپ لوگوں کی طرف سے، کچھ فیڈ بیک نہیں ہے جس کا مجھے افسوس ہوتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیں، سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ ان ٹچ رہیں. اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان حالات کو بہتر کریں اور ہم بہت جلد آمنے سامنے جو ہے وہ کلاسز میں بیٹھ کر پڑھیں. تو بچوں آغاز کرتے ہیں. اشفاق احمد کا تعارف جو ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 98 98 پہ آ جائیے. تو میرے پسندیدہ مصنفین میں سے اشفاق احمد جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت ہی گہری بات کرنے والے، اور زیادہ جو ان کا جو تعارف ہے وہ صوفیزم سے، تصوف سے جو ہے وہ یہ منسلک ہیں، اور بابوں کی باتیں کرتے ہیں، گہری باتیں کرتے ہیں، اللہ سے عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے نظر آتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتے آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو پا لیتے ہیں. تو ان کی ولادت ہے جی 1925 اور وفات ہے جی 2004 سن. ان کی ولادت کی سن جو ہے اور وفات کی سن جو ہے. اشفاق احمد اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی. قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے وہ ہجرت کر کے لاہور آئے اور مستقل سکونت اختیار کی. سکونت کہتے ہیں رہائش پذیر ہو جانا، کہیں آباد ہو جانا. یہاں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ایم اے کیا. ان کی اہلیہ بیوی ان کی بانو قدسیہ اردو کی مشہور ناول نگار ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کی ہم جماعت تھیں وہ بانو قدسیہ، ان کی کلاس فیلو تھیں، ہم جماعت تھیں. حصول تعلیم کے بعد وہ ریڈیو آزاد کشمیر سے منسلک ہوئے. کچھ عرصہ بعد وہ یہ ملازمت چھوڑ کر لاہور آ گئے اور دیال سنگھ کالج لاہور میں اردو پڑھانے لگے. تقریباً 2 سال بعد وہ روم چلے گئے اور ریڈیو میں اردو نیوز کاسٹر مقرر ہوئے. ساتھ ساتھ روم کی ایک یونیورسٹی میں اردو بھی پڑھاتے رہے. روم میں بھی آپ اردو پڑھاتے رہے ایک یونیورسٹی میں. مختلف ممالک میں قیام کے دوران انہوں نے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں کے ڈپلومے بھی حاصل کیے. ان 2 زبانوں پہ آپ نے عبور حاصل کیا. اٹالین زبان جو ہے، اطالوی زبان اور فرانسیسی زبان پر آپ نے مہارت کے ڈپلومے حاصل کیے. جبکہ نیو یارک سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا. تو یہ تو ان کا جو ہے ذاتی زندگی اور جو ان کا فنی سفر ہے اس کے بارے میں یہ اقتباس ہے. آگے ہم آتے ہیں ان کی ادبی زندگی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس پہ جو ان کی ادبی زندگی میں جو ان کی ادبی زندگی میں جو انہوں نے سفر اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں. وطن واپسی پر انہوں نے اپنا ذاتی رسالہ داستان گو کے نام سے جاری کیا. تو یہ مختلف ممالک میں رہنے کے بعد، پڑھنے پڑھانے کے بعد، ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ادبی زندگی کا آغاز کس چیز سے کرتے ہیں؟ ذاتی رسالہ نکالتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے؟ داستان گو. بچوں آپ لوگ اس کو انڈر لائن کر کے یاد کریں گے. ساتھ ہی وہ ریڈیو کے لیے فیچرز بھی لکھتے رہے. اسی دوران ان کا مشہور ریڈیو پروگرام تلقین شاہ نشر ہونا شروع ہوا. یہ بہت مشہور ان کا پروگرام تھا تلقین شاہ کے نام سے. ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی خامیوں اور تضادات کی نشاندہی کرنے والا یہ پروگرام سامعین میں بے حد مقبول رہا اور تقریباً 30 سال تک نشر ہوتا رہا. بہت لمبا عرصہ ہے جی جس میں یہ پروگرام نشر ہوتا رہا. معاشرے کی خامیاں اور ایک دوسرے کی ضد ہو جن باتوں میں، الٹ باتیں ہوں، ٹکراؤ ہوتا ہو جن باتوں میں، اس کی نشاندہی آپ کرتے رہے. بہت مشہور آپ کا یہ پروگرام تھا اور سننے والے بہت شوق سے سنتے تھے. وہ مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر بھی رہے. یہ ادارہ آج کل اردو سائنس بورڈ کہلاتا ہے. اشفاق احمد کچھ عرصے تک وفاقی وزارت تعلیم میں بھی خدمات انجام دیتے رہے.
اشفاق احمد نے زمانہ طالب علمی سے ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا تھا. ان کی کہانیاں ماہنامہ پھول میں شائع ہوتی رہیں. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ ان کی کہانیاں کہاں شائع ہوتی رہی اور انہوں نے اپنی یہ تصنیف و تالیف کا جو آغاز ہے لکھنے پڑھنے کا وہ کب کیا. انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سینکڑوں ڈرامے لکھے. یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ریڈیو پاکستان کے لیے بھی ڈرامے لکھے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ ڈرامے لکھے. ان کے اہم موضوعات میں ادب، فلسفہ، نفسیات اور صوفیزم، یہ 4 بڑے موضوعات ہیں. ادب پہ بات کرتے ہیں، فلسفی ہے، فلسفے کی باتیں کرتے ہیں. انسانی نفسیات پر مبنی ڈرامے اور جو ہے وہ باتیں آپ کو ملتی ہیں، ان کا موضوع ہے. اور صوفیزم جو سب سے بڑا ان کی ذات کا پہلو ہے. اور تصوف سے آشنائی، آپ عام آدمی کو بھی جو ہے وہ تصوف سے آشنائی بہت آسان الفاظ میں دلاتے دکھائی دیتے ہیں. انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسان دوستی کی ترویج کہتے ہیں اشاعت کو، کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں بے حد مقبول رہے. تو انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنا اور انسان دوستی، ہمدردی، محبت اور خدمت کا پیغام جو ہے وہ آپ عام دیتے نظر آتے ہیں اپنے ڈراموں میں بھی، اپنے مختلف پروگراموں میں بھی. تو آپ کی تصانیف میں زاویہ جو ہے یہ سیریز ہے پوری، زاویہ 1، زاویہ 2، زاویہ 3، بہت خوبصورت یہ ان کی کتابیں ہیں، پڑھنے لائق ہیں، بہت گہری باتیں ہیں ان میں. ایک محبت 100 افسانے، گڈریا، من چلے کا سودا، حیرت کدا، سفر در سفر، طوطا کہانی، ایک محبت، 100 ڈرامے وغیرہ جو ہے وہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں. تو بچوں آپ لوگ ولادت اور وفات کی سن یاد کریں گے، جو مشہور اس میں جو باتیں میں نے چیزیں انڈر لائن کی ہوں ساری آپ یاد کریں گے. اور کتابیں بھی آپ کو اشفاق احمد کی ازبر ہونی چاہیے. تو مختصر سا افسانہ ہے محسن محلہ، آسان زبان ہے، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے. اور جو اس کا جسے کہتے ہیں مرکزی خیال ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے. یہ مختصر افسانہ ہے اور جو معاشرے میں منافقت کا لبادہ اوڑے لوگ ہیں اور منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ والے لوگ ہیں، یہ بہت خوبصورتی سے عکاسی کی ہے ہماری انسانی بے حسی کی. معاشرے میں جو لوگ بے حس ہیں، جو دوسروں کے درد کو، دوسروں کے تکلیف اور درد کو محسوس نہیں کرتے، ان لوگوں کو جو ہے ان کا جو ایک خاص نفسیات ہے اس کو افسانہ نگار اشفاق احمد نے اس افسانے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. تو ابتدا کرتے ہیں. کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا. تو ابتدا میں پہلے اقتباس میں ہی ہمیں جو ہے کردار سے متعارف کرا رہے ہیں اشفاق احمد. اور ایک ہی کردار ہے جس کی گرد یہ کہانی گھومتی ہے، اور اس کردار کا کیا نام ہے؟ ماسٹر الیاس. تو ماسٹر الیاس نامی جو شخص ہے وہ ایک محلے میں آباد ہے، رہتا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ وہ اس محلے میں کب آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹھڑی کرائے پر لی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کردار ماسٹر الیاس جو ہے یہ ایک چھوٹے سے ایک کوٹھڑی نما کمرے میں رہتا ہے جس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے، ہجرت کر کے کہیں سے آیا ہے، یہاں کا جسے کہتے ہیں مقیمی بندہ نہیں ہے، بلکہ کہیں باہر سے آیا ہے، ہجرت کر کے آیا، اور انڈیا سے، ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے. امبالہ ضلع ہے جی ہندوستان کا، وہاں کا کوئی علاقہ ہے، وہاں سے یہ ہجرت کر کے مہاجر بن کے پاکستان آیا ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے. اچھا، بعض جگہ پہ اس امبالے کی پروناؤنسیشن میں نے امباڑا بھی پڑھی ہے. تو یہ ضلع ہے ہندوستان کا. ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹھڑی میں رہتا ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے. تو کیا کیا سیکھتے ہیں جی محلے کے لڑکے؟ گنتی سیکھتے ہیں، حساب کی جو گنتی ہے وہ سیکھتے ہیں، پہاڑے سیکھتے ہیں اس سے، اور تختی لکھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے. اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا.
اب 2 اس نے پالتو پرندے رکھے ہوئے ہیں، بٹیر ہیں اس کے پاس، اور اصل نسل کا ایک جو ہے وہ مرغا اس نے رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے۔ بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹھڑی کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط رسی باندھ رکھی تھی، اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹھڑی کی دہلیز دروازے میں میخ ٹھوک کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ مرغا باندھا ہوا تھا اور بٹیر پنجرے میں تھے۔ محسن محلے کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے، تو یہ آڑتیوں کے آگے منشی ہوتے ہیں منڈی میں، تو شاید یہ کسی کے منشی تھے وہاں پہ، کسی آڑتی کے، یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے۔ اب اصل جو ان کا جو دوسرا پیشہ ہے اس کا کسی کو صحیح میں علم نہیں ہے کہ وہ اور کیا کام کرتے ہیں۔ اندازہ تھا لوگوں کا یا تو یہ کسی سبزی منڈی میں جو ہے کسی آڑتی کے منشی ہیں، یا پھر کہیں دور کسی محلے میں جا کے یہ خوانچہ پھیری لگانا کہتے ہیں، خوانچے میں چیزیں رکھ کے بیچنا، یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔ تو دہاڑی کہتے ہیں ایک دن میں جو مزدوری کی جاتی ہے، تو اس میں کسی کارخانے میں رنگ و روغن کر کے وہ دہاڑی کی مزدوری لیتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا۔ بابت کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کا دوسرا پیشہ جو ہے وہ کیا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی سے ہی ہوتی ہے۔ تو اور کیا وہ کام کرتے تھے، ایک تو محلے کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے، ایک ان کا یہ پیشہ تھا، لیکن اور بھی کچھ کام کرتے تھے، کچھ صحیح سے نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب جانتے تھے کہ مالی حالت جو ہے وہ ماسٹر الیاس کی اچھی نہیں ہے۔ ماسٹر الیاس انتہائی مفلسی اور غربت کا شکار ہے، تو یہ ہر کوئی جانتا تھا محلے میں۔ تیسرے اقتباس پہ آ جائیے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، طریقہ ہی نہیں آتا تھا ان کو کہ معاشرے میں لوگ چہرے بدل کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، چالاکیاں سیکھتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، تو تب زندگی کا نظام اور پہیہ چلتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ماسٹر الیاس کو نہیں آتے تھے، بالکل سیدھے سادے آدمی تھے، اور جیسے زمانے کا تیز چلن تھا اس کے ساتھ چلنا آپ کو نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ ہیرا پھیری کہتے ہیں دھوکہ دہی کو۔ مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، مبالغہ بھی جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شیخی نہیں بگاڑتے تھے، شیخی کہتے ہیں گھمنڈ کرنا، اپنی کسی دولت پہ ناز کرنا، یا وہ خوبیاں بیان کرنا جو انسان میں ہو ہی نہ، اور انسان ان خوبیوں کو سر عام ہر ایک کے آگے بیان کرتا پھرے۔ کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے، کسی کو ڈراتے نہیں تھے، کسی کو اپنی ان خوبیوں سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جو ان میں ہوتی نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایسا سیدھا سادہ بندہ جو کسی کو دھوکہ بھی نہ دے تو معاشرے کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 101 پہ آ جائیے۔ اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں۔ اگر علم بیان پہ جائیے، قواعد پہ جائیے اور ان کی گرامر چیک کی جائے تو وہ صحیح اردو نہیں بولتے تھے، ان میں بہت زیادہ غلط ہوتی تھیں، اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ تو لوگ ان سے گفتگو کرتے تھے اور عجیب بے تکی سی زبان وہ بولتے تھے، دیسی زبان بھی نہیں بولتے تھے، اور بہت ساری غلطیاں کرتے تھے گرامر کی، اس میں قواعد و ضوابط بھی ان کو معلوم نہیں تھے زبان کے، تو لوگ ان سے تنگ آ جاتے تھے، جھلا جاتے تھے، اور ان کی صحبت، ان کا ساتھ، ان کی محفل جو ہے وہ چھوڑ جاتے تھے۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ کہتے ہیں اس شخص کو جو فریبی نہ ہو، جو دھوکہ دینا نہ جانتا ہو۔
بے پیش تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے یعنی کہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو مکر و فریب جو ہے وہ دینا جانتا ہو، اور معاشرے میں آج جو ہماری ایک معاشرتی کجی ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو چالاک ہوتے ہیں، جو عیار ہوتے ہیں، جو دوسروں کے جذبات و احساسات سے کھیلتے ہیں، تو وہ انسان ہے۔ اور یہ سیدھا سادہ بے پیچ انسان جو فریبی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو انسان ہی نہیں لگتا تھا۔ سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، تعلقات، رسم و راہ کہتے ہیں تعلقات کو، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ تو ان کی سادگی اور مکر و فریب سے آری جو شخصیت ہے وہ لوگوں کے لیے متاثر کن نہیں ہے۔ لوگ تو ان کو انسانوں کے زمرے میں ہی شامل نہیں کرتے کہ یہ کیسا شخص ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، شکل بھی واجبی سی ہے، باتیں جو ہے زبان بھی جو ہے وہ اجنبی بولتا ہے، اور باتیں اگر کرتا بھی ہے تو اس میں بہت ساری گرامر کی اور قواعد و ضوابط کی غلطیاں کر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ہمدرد دوست جو ہے وہ ان کا موجود نہیں ہے، لیکن محلے والے ان کی عزت کرتے ہیں اور سلام کہہ کر وہاں سے گزرتے ہیں۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اب سردیوں کا موسم ہے، ایک واقعہ یہاں پہ اس اقتباس میں بیان کر رہے ہیں اشفاق احمد، کہ سردیوں کی ایک شام ہے، اور یہ کیونکہ کرائے کی کوٹڑی میں رہتے ہیں، آپ یہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، تو اس کوٹڑی میں مقیم ہے یہ بندہ، غریب سا بندہ ہے، اور اچانک ایک دن اس کا مالک مکان آتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم نے کتنا کرایہ دینا ہے، پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دینا ہے، اکٹھا دینا ہے، اگر نہیں دو گے تو تمہارا سامان نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگی بند گئی۔ گھگی بند جانا کہتے ہیں رونے یا ڈرنے سے جو انسان کی سانس بند ہو جائے، ہچکی رک جائے، بندہ بات نہ کر سکے، اتنا ڈر جائے، اتنا روئے کہ اس کی سانس بند ہونے لگے، تو کہتے ہیں اس کی گھگی بند گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے یکمشت موجود نہیں تھے۔ تو یہ پچھلے 6 ماہ کا کرایہ کتنا ہے؟ 180 روپے۔ مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ اب اکٹھا دینا ہے، یکمشت کہتے ہیں ایک ساتھ دینا ہے، اکٹھا دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کے پاس 180 روپے ہے نہیں ہے اکٹھے، تو ماسٹر صاحب کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے، تو 40 تھے، 10 اور ڈال دیے اس میں، تو 50 ہو گئے پرو کر جوڑ کر۔ پہلے تو مالک مکان 25، 30، 40، 50 لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا، ضد پر اڑ گیا، ڈٹ گیا، اور اس نے دھاگے میں پروئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے پھینک کر کہا، جائے میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ اس دفعہ مالک مکان سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، نرمی نہیں برتتا، کوئی لحاظ نہیں کرتا سیدھے سادے آدمی کا، اور اس سے کہتا ہے کہ میں یہ اس دفعہ یہ 40 یا 50 روپے جو ہے وہ نہیں لوں گا۔ یہ 50 روپے دیتا ہے، 40 اس کے پاس ہوتے ہیں، 10 اس میں اور ڈال کے دیتا ہے، لیکن مالک مکان جو ہے 50 روپے لینے سے انکار کر دیتا ہے، انہیں مرغے کے آگے پھینک دیتا ہے، دھاگے میں بندھے ہوتے ہیں، اور اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تم مجھے پورے 180 روپے دو، ورنہ میں تم سے یہ کٹیا، یہ کوٹھڑی جو ہے وہ خالی کرا لوں گا اور تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال دیے، پھر وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر چارپائی پر دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے، اور شدید غم کے باعث ان کی گھگی بند گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگی بندی ہو۔ خوف سے ان کی سانس بند ہونے لگی تھی کہ اس شخص نے اگر مجھے باہر نکال دیا تو میں کیا کروں گا، سیدھا سادہ بندہ ہے۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، نہیں دے سکا یہ بندہ کرایہ، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو جو مالک مکان کہہ کے گیا تھا اسے وہ پورا کر دیا، اور ان کا سامان جو ہے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی، اور ان کا باقی سامان
اس کے ارد گرد چن دیا لگا دیا۔ اس نے کوٹھڑی کو نیا چینی تالا لگایا اور اسکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹھڑیوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ بماہ آیا کرتا تھا۔ ماہ بماہ کہتے ہیں مہینے کے مہینے۔ یہ مالک مکان، اس کی کوٹھڑیاں تھیں، اس محلے میں کمرے تھے کٹیا نما، وہ ان کا کرایہ لینے کے لیے آتا تھا۔ اور اب اس نے یہ ظلم کیا کہ اس نے اس غریب آدمی کو گھر سے نکال دیا، اس کا سامان باہر پھینک دیا اور چارپائی جو ہے باہر گلی میں ایک ٹرانسفارمر تھا بجلی کا، اس کے کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور اس کے ارد گرد سامان بیچارے کا لگا کے تو وہ تالا لگا کے اپنے کمرے کو چلا گیا۔ وہ کسی اور جگہ رہتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماں صاحب کو نیک دل، سادہ لوح اور مرنجان مرنج شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ اب بے بس آدمی ہے، گھر سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ ایک رات بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے، جوں توں کر کے، جیسے تیسے کر کے وہ ٹرانسفارمر کے نیچے گزارتا ہے اور اگلے دن کوئی ایک امیر آدمی ہے، متمول شخص ہے، شیخ کریم نواز، اس کی حویلی پہنچ جاتا ہے اور اسے صرف 200 روپے ادھار مانگتا ہے۔ طلبگار ہونا، کسی چیز کو طلب کرنا، مانگنا۔ تو شیخ صاحب ماسٹر صاحب کو کیا سمجھتا ہے کہ ماسٹر صاحب کیا ہے، نیک دل آدمی ہے، سادہ لو ہے، سادہ مزاج کا آدمی ہے۔ مرنجان مرنج کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو غمگین نہ کرے اور اپنا غم بھی جو ہے اس کو چھپا کے رکھے دوسروں، اور خوش رہے دوسروں کے سامنے۔ تو یہ 3 صفات سمجھتا تھا شیخ کریم نواز۔ اس سادہ شخص میں یہ 3 خوبیاں دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ تو ایسے سادہ سا آدمی ہے جو بے ضرر سا ہے، نہ خود خوش رہتا اور کسی کو غم اور دکھ نہیں دیتا۔ تو اب اس کو ٹرخا دیتا ہے، بہانہ بنا کے اس کو وہاں سے چلتا کر دیتا ہے اور اس کو پیسے نہیں دیتا، کہ اس کے نزدیک یہ احمق آدمی ہے، بیوقوف آدمی، اور ایسے سادہ اور بیوقوف لوگوں کو جو ہے پیسے دینا جو ہے اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے۔ اسماعیل بزاز کہتے ہیں کپڑا بیچنے والا ایک دکاندار ہے، اس کی آپ دکان پر جاتے ہیں اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالتے ہیں کہ خدا را مجھے 150 روپیہ دے دو۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل ماں صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وید جو ہوتے ہیں یہ حکیمی علاج کرتے ہیں جڑی بوٹیوں سے، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے، کوئی امیر تھا یا غریب تھا یا درمیانے طبقے سے تھا، سب نے اس شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سادہ سا بندہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ پیسے تو ادھر دینے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو ریٹرن میں، بدلے میں جو ہے کوئی فائدہ حاصل ہو اور آپ کی کوئی نام ہو، کوئی شہرت ہو، کوئی آپ کی واہ ہو۔ تو ایسے بندے کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو پیسے دینا ان لوگوں کے خیال میں۔ جس دن ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ 8 دن تک یہ بندہ باہر سردیوں کے موسم میں ٹرانسفارمر کے نیچے چارپائی ڈال کر سوتا رہا اور وہ بیمار ہو گیا۔ اب جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ بندہ کہاں پہ جاتا ہے؟ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے بتاتا ہے، اپنی نبض دکھاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا ماسٹر صاحب نمونیا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے جی وہ اسٹیتھوسکوپ ایک آلہ ہوتا ہے جیسے دھڑکن اور سانس کی رفتار جو جانچی جاتی ہے، تو وہ اس کو لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے آپ کو تو نمونیا ہو گیا ماسٹر صاحب، آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں، میں یہ جو ہومیوپیتھک کی پڑیا دیتا ہوں لیکن آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر انتہائی منت سماجت کر کے اسے 200 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا، اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہو، ناممکن بات ہو، تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا
ورنہ عام زندگی میں وہ بہت ہی کم ہنستا تھا۔ تو اس نے بھی اسے الو سمجھا، اس شخص کو احمق سمجھا، سیدھا سادہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص جس کو پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نام نیکی نہیں ہوگی۔ تو اس کو ہنسی آ گئی کہ کیسی باتیں کرتا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ اگلو وہ خیمے ہوتے ہیں سیاچن میں، آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ ہمارے فوج میں وہ سفید رنگ کے چھوٹے گول خیمہ نما جہاں پہ برفیں پڑتی ہیں، تو اگلو میں وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے کراس نہیں کرتی۔ تو اس طرح جیسے اگلوز بنے ہوتے ہیں، تو خیمہ نما اگلوز جو ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ بندہ جو ہے رضائی کا اگلو بنا لیتا ہے اور بیچارہ بیٹھا رہتا ہے مسلسل 3 دن اپنی، کیونکہ طبیعت خراب ہے، نمونیا ہو گیا ہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی دھوپ سے کی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ بیچارہ معصوم آدمی ہے، تکلیف اپنی اب کسی کو نہیں بتاتا، بیمار ہے، نمونیا ہو چکا ہے، سردی لگ رہی ہے، رضائی اگلو کی طرح اوڑی ہوئی ہے، خیمہ کی طرح بند، گول خیمے کی طرح، اور ہم لوگ پوچھتے ہیں جی کیوں آپ دھوپ سے اینک رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلے کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ یہاں سے منافقت اور وہ شروع ہوتی ہے، بے حسی، کہ پہلے تو کسی نے مدد نہیں کی، اس بندہ گڑ گڑاتا ہے، منت کرتا ہے، بیمار ہو گیا ہے لیکن کوئی مدد کرنے کو آمادہ نہیں ہے، لیکن جب مر گیا ہے تو اب ہر شخص کو جو ہے وہ بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کنویں میں لپٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ کنواں کہتے ہیں گہری دھند بادل، گہری دھند بادل۔ اب ہر شخص جو ہے وہ ناشتے کے بعد جو ہے وہ محلے کا ہر شخص خاموش ہو کے اور اپنی دکھی سی اپنی اوپر کیفیت طاری کر کے جو ہے وہ دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سب کو بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، ان کا ایک غریب محلے دار جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس چیز کا ان کو بڑا صدمہ ہے۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کو کٹورا بھر کنگنی اور اس کے مرغے کو آٹے کی ابخورا بھر گولیاں ڈال دی گئیں۔ تو انسان کے ساتھ تو ہمدردی نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد جو اس کے پرندے ہیں ان کی موجیں لگ گئی ہیں کہ بٹیروں کو جو ہے کٹورا بھر کے کیا ڈالتے ہیں، کنگنی۔ کنگنی جو ہے ایک اناج ہوتا ہے، یہ باجرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب خورا کہتے ہیں مٹی کا برتن بھر کے، اچھا جی ان کو کنگنی ملتی ہے بٹیروں کو کھانے کو، اور مرغے کے آگے کیا ڈالتے ہیں، ایک مٹی کا پیالہ بھر کے جو آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں۔ شیخ کریم نواز اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس کے پاس یہ ادھار مانگنے جاتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ مدد نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ایسے سادہ لوگوں کی مدد کرنا کچھ اچھی بات نہیں ہے، پیسے دینے سے جو ہے وہ نام تو نہیں ہوگا، لیکن اب مر گیا تو دنیا دکھاوے کے لیے اب منافقت دکھا رہا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا نیک انسان ہوں، اب کہاں پہ آ کے بیٹھ گیا یہ شخص، ٹرانسفارمر کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کرو۔ یہی 200 روپے جیتے جی شیخ صاحب جو ہیں، شیخ کریم نواز صاحب جو ہیں، وہ ماسٹر الیاس کو نہیں دیتے، لیکن اس کی موت کے فوراً بعد دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، میں کتنا نیک انسان ہوں، میری واہ واہ ہو جائے گی، وہ 200 روپے نکال کے دیتے ہیں 2 لڑکوں کو، سعید اور بلال کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی قبر کا بندوبست کرو۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور، ارکے گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ اب 2 کے بجائے 500 روپے دے دیا۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاڑ کر صف پر پہنچا دیا۔ وہ جبار حلوائی جس کے پاس یہ مدد کے لیے جاتا ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ غریب کی مدد کر دوں اور میرا نام بھی نہ ہو، واہ واہ بھی نہ ہو۔ اب وہ بھی جو ہے منافقت دکھانے کے لیے دنیا کو اب کیا کرتا ہے، دودھ پتی کا ایک پتیلا جو ہے ابال کر اس وہ جو قطار میں بیٹھے ہوئے، صف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے لے آتا ہے۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور دیکھتے دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔ تو جیتے جی بیچارے کی کوئی مدد نہیں کرتا تو مر گیا ہے، تو آخری سطر میں آپ دیکھتے ہیں کہ محلے کے لوگ کتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں، 800
11 रुपये जो हैं वो शेख करीम नवाज़ के पास जमा करवा देते हैं। तो ये वो माशरे का वो पहलू है जहाँ पे इंसान जो है वो बेहिस हो जाता है और अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से नीचे उतर आता है। तो दरअसल इंसान की जो खिदमत है वो मेरे रब को बहुत पसंद है, मखलूक की खिदमत मेरे रब को बहुत पसंद है। और आप अगर इनको ज़ाविया का जो इनका प्रोग्राम था इशफाक अहमद का, उसको भी अगर आप देखें, उनके पुराने प्रोग्राम देखें, ज़ाविया सीरीज़ की इनकी किताबें पढ़ें, तो बुनियादी जो ये पैगाम देते हैं वो खिदमत का देते हैं। जिन बाबों का और ख़ानकाहों का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पे भी जो खिदमत के सिलसिले हैं, मखलूक की खिदमत के सिलसिले जो हैं वो उन्हीं का प्रचार करते नज़र आते हैं। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक अता करें। ये इशफाक अहमद कहा करते थे कि अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक अता करे कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसान लोगों के रास्ते के जो कांटे हैं आप उनको चुन लें, इंसानियत की, इंसान की खिदमत करें। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये अफ़साना, मुख्तसर सा अफ़साना है, आप लोगों को समझ आया होगा। नोट्स भी आप लोगों ने कॉलेज से उठा लिए हैं, मेजॉरिटी लोगों ने। तो साथ साथ बच्चों आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग साथ साथ मशक़ें याद करते जाएं। मशक़ की तैयारी बहुत ज़रूरी है। इधर भी एक इबारत है सफ़ा नंबर 104 पे, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से दर्ज झेल इबारतों की तशरीह कीजिए। ये लाजमी करें आप रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस। और फिर आगे रमूज़ व औक़ाफ़ हैं सफ़ा नंबर 105 पे। और ये मैं इंशाअल्लाह ताला ग्रामर जो है मैं आपको दोबारा करवाऊँगी। कॉलेज खुलने पे इंशाअल्लाह ताला ग्रामर हम सारी करेंगे दोबारा से। तो तैयारी करते जाइए, इतनी मुश्किल ग्रामर नहीं है, इसकी बस सिर्फ मशकों के आखिर में जो चीज़ें हैं ये याद करनी हैं। रमूज़ औक़ाफ़ हैं और कुछ दीगर चीज़ें हैं, ये आप साथ साथ तारीफ़ें भी याद करते जाएंगे और उनकी तैयारी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो फिर मैं यही बात कहूँगी कि मज़मून है, और मज़मून की तैयारी कीजिए, मज़ामीन लिखिए। तो आगे का जो नेक्स्ट आपको मैं टास्क दूँगी ऐसे के लिए, तो अगला मज़मून आप लोग देख लीजिए गर्ल्स, इसकी तैयारी करेंगे आप लोग। एक तो मज़मून है और दूसरा आप लोग तैयारी करेंगे आप बीती की। तो आप बीतियाँ भी आप लोग ज़रा ग्रामर की किताबों में से देखते जाइए, उनकी तैयारी भी करते जाइए। हम लोग अब दूसरा जो मज़मून है वो आप लोग कर लीजिए साइंस की तरक्की, साइंसी तरक्की और उसके जो माशरे पे असरात हैं उस पर आप लिखिएगा। साइंस की तरक्की और जो से इंसान को उरूज हासिल हुआ है, ये मौजू है। साइंस के करिश्मे भी इसी में आता है, लेकिन किसी ग्रामर की किताब से नहीं लिखना है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों से जो है आप इसकी तैयारी कीजिए और ये मज़मून जो है ये तहरीर कीजिए। तो और लिख के मुझे ये दिखाइए, क्योंकि ये अक्सर आया हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो ये इसकी आप तैयारी कर लें। ठीक है बच्चों, मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो जहाँ पे कोई इशू है, जहाँ पे कोई मसला है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।